بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک خوبصورت شخص رہتا تھا۔ یہ زنبیلیاں بنا کر ان کو بیچ آتا تھا۔ اسی ہی میں اپنا گزر بسر چلاتا تھا۔ ایک دن یہ زنبیلیاں بیچنے کے لیے بازار کے اندر چلا گیا۔ یہاں پر یہ زنبیلیاں بیچ رہا تھا تو بادشاہ کی بیوی کے خادمہ نے اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی خادمہ کی نظر نوجوان پر پڑی، وہ حیران ہو گئی کہ یہ شخص تو کافی خوبصورت ہے۔ تو یہ سیدھا بادشاہ کے محل کے اندر چل آئی اور یہاں آ کر اس نے بادشاہ کی بیوی سے کہا کہ میں نے محل کے باہر ایک بندہ دیکھا ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے اور وہ زنبیل بیچ رہا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ خادمہ باہر چلی گئی اور اس خوبصورت نوجوان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ کو محل کے اندر ملکہ نے بلایا ہے۔ لڑکا اس کے ساتھ چلا آیا۔ یہاں پر جب یہ پہنچا تو ملکہ نے جیسے اس کو دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ یہ لڑکا کافی خوبصورت تھا تو ملکہ کا اس پر دل آ گیا۔ ملکہ نے اس سے کہا کہ یہ زنبیلیاں پھینک دو اور خادمہ سے کہا کہ جاؤ میرے لیے خوشبو لے کر آؤ، میں اس سے اپنی حاجت برداری کروں گی۔ جیسے ہی اس پروردگار شخص نے یہ بات سن لی تو یہ گھبرا گیا اور اپنے پروردگار سے ڈرنے لگا کہ اللہ نے مجھے ساری زندگی خوشی میں رکھا ہوا تھا جبکہ میں نے اپنی زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے اور ملکہ مجھے برائی کی طرف بلا رہی ہے۔ عابد نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ملکہ نے کہا کہ اب تمہیں زنبیلیاں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تم میرے اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، اور پھر ملکہ نے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس پرہیزگار بندے نے دیکھا کہ یہاں سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس نے ملکہ سے کہا کیا تمہارے محل کے اوپر ضرورت کی جگہ ہے؟ ملکہ نے کہا ہاں۔ اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو اوپر لے کے جاؤ اور جو کچھ بھی مانگے اسے دے دو۔ ملکہ کی خادمہ نے اس کو اپنے ساتھ اوپر لے کر آیا۔ یہاں سے اس نے دیکھا تو چھت کافی اونچی جگہ پر تھی اور نیچے جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اب یہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ ساری عمر اللہ کی رضا کی طلب میں لگا رہا، اب ایک رات مجھ پر ایسی آ گئی کہ میری تمام محنت ضائع کر دی گئی۔ واللہ مجھ سے برا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اگر یہ شام میرے اعمال کو فاسد کر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب اس لڑکے نے اوپر سے کود کر جان دینے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میرے بندہ معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا ہے، چاہو اسے اپنے پروں میں تام لے اور اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے پروں میں ایسا اٹھا لیا اور زمین پر رکھ دیا جیسے کوئی مہربان باپ اپنے بیٹوں کو رکھتا ہے۔ پھر یہ پرہیزگار بندہ سیدھا اپنے گھر چلا آیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ اب اس کے سارے زنبیلیاں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ یہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ زنبیلیاں کہاں ہیں اور زنبیلیوں کی قیمت کہاں ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج زنبیلیوں کا کچھ نہیں بنا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ آج ہم افطار کس چیز سے کریں گے؟ اس نے کہا تم صبر کرو۔ پھر اس نے بیوی سے کہا جا کر تنور میں آگ لگا دو ورنہ ہمسائے پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے، جبکہ ان کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ لگا دی اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ہمسائے آ کر کہنے لگی کہ مجھے آگ چاہیے۔ اس نے کہا جا کر تنور سے لے لو۔ اس نے تنور سے جا کر آگ اٹھائی اور جانے لگی تو اس نے گھر والوں سے کہا تم یہاں باتیں کر رہی ہو، ادھر روٹیاں جل رہی ہے، تم جا کر اپنی روٹیاں اتار لو۔ عورت نے وہاں جا کر دیکھا تو بہت ساری روٹیاں لگی ہوئی تھی اور پوری طرح پک چکی تھی۔ پھر یہ روٹیاں اتار کر اپنے شوہر کے پاس لے کر آئی اور یہ اس پرہیزگار بندے سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ سے یہ تیرا معاملہ ہے، تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرو
یہ ہماری غریبی دور ہو جائے اور ہمارا بقایا زندگی سکون سے گزرے۔ پرہیزگار بندے نے بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پر خوش رہو۔ پھر اس کی بیوی کا اصرار اپنے شوہر سے بڑھتا گیا۔ پھر پرہیزگار آدمی نے اپنی بیوی سے دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ پرہیزگار بندہ آدھی رات کو اٹھا اور اٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری بیوی کا تقاضا ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ اتنے میں چھت پڑ گئی۔ یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آ گئی۔ اس تشتری کی وجہ سے پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر اس پرہیزگار آدمی نے اپنی بیوی کا پاؤں دبایا اور کہنے لگا کہ اٹھ کر دیکھو، جو کچھ تم مانگ رہی تھی وہ سنبھال لے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جلدی نہ کرو، جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ جگایا ہوتا تو بہتر تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی تھی جو یاقوت سے سجی ہوئی ہیں، مگر ان کے اندر سوراخ تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کرسیاں کس کے لیے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ تمہارے خاوند کو بیٹھنے کے لیے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ ان کے اندر سوراخ کیوں ہیں؟ جواب ملا کہ یہ جو دنیا کے اندر جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایسی چیزوں کی خواہش نہیں رکھتی جو تمہارے نشست گاہ میں نقص پیدا کرے، لہٰذا تم پروردگار سے اس سے واپس کرنے کی دعا مانگ لو۔ پرہیزگار آدمی نے اسے واپس کرنے کی دعا مانگ لی تو تشتری واپس چلی گئی۔ بے شک جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اپنے نفسیاتی خواہشات کو بچاتا ہے تو پروردگار اس کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایک ملک کے اندر کچھ پرہیزگار بندے مسجد کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ اس ملک کا ایک شہزادہ تھا جو کہ کافی عیاش تھا اور یہ کیسے شراب کے نشے میں دھت ہو کر مسجد میں چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا تو پرہیزگار درویش لوگ عبادت کر رہے تھے۔ اس نے اس کو دیکھ کر برا بھلا کہنے لگا، ان کی توہین کر کے چلا گیا۔ یہ لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو درویش کا چاہنے والا تھا۔ اس نے اپنے مرشد سے کہا کہ شہزادے نے آپ لوگوں کی کافی بدتمیزی کی اور اس نے اللہ کی گھر کا لحاظ نہیں کیا۔ اس کے لیے دعا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بددعا کیا جائے۔ درویش نے اپنے چاہنے والے کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ شہزادہ کافی اچھا ہے، اس کو ہر حال میں خوش رکھنا۔ مرشد کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو یہ درویش سے کہنے لگا کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے آپ کی بدزبانی کی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو بددعا دیتے۔ درویش نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ درویش اور اس کے چاہنے والے کی یہ باتیں شہزادے تک جا پہنچی۔ شہزادہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے جا کر ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور درویش نے میرے لیے دعا کی۔ شہزادے نے اس وقت توبہ کر لی اور جو بھی شراب وغیرہ کے برتن تھے ان سب کو توڑ ڈالا۔ پھر شہزادے نے اپنے ایک بندے کے ذریعے درویش کو پیغام بھیجا کہ جناب میرے ہاں آنے کی زحمت کرے تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ درویش نے دعوت قبول کر لی اور شہزادے پر واضح کر دیا کہ جو اس نے راستہ چنا تھا اس پر ہلاکت تھی جو اسے پوری طرح سے برباد کر دیتا۔ شہزادے نے اپنی زندگی پوری طرح عبادت میں مشغول کر دیا اور دنیاوی چیزوں سے الگ ہو گیا۔ اس کا پہلے زندگی سے تعلق ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کی نصیحت تک نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی کا بھی دل اپنی طرف مائل کر دیتا ہے اور ہمارا رب ہمارے بارے میں بہتر کرنے والا ہے۔